کوئی اپنی دنیا اور آخرت بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی غفلت میں دونوں کو برباد کر رہا ہے۔ کوئی اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، جبکہ کوئی خواہشات وقتی خوشیوں اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے نہ انجام کی فکر رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی۔ وہ ہر نصیحت کو نظر انداز کر دیتا ہے، ہر غلطی کو معمولی سمجھتا ہے اور زندگی کو صرف عیش و آرام کا نام سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ہے جن کی سوچ، تربیت، ماحول، کردار اور زندگی گزارنے کا انداز ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے میلوں دور رہتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہ تھا، نہ ہی جانتے تھے کہ دنیا کے کسی کونے میں ان جیسا کوئی اور بھی موجود ہے۔ مگر قسمت خاموشی سے اپنی کہانی لکھ رہی تھی۔ ایک طرف وہ لڑکا تھا جو اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتا تھا اور اپنی آخرت بھی، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو دنیا کی چمک دمک، شہرت اور وقتی خوشیوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ تقدیر ان دونوں کے لیے ایسا موڑ لکھ چکی ہے جو نہ صرف ان کی زندگی بدل دے گا بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے بھی ایک سبق بن جائے گا۔ کوئی اپنی دنیا اور آخرت بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی غفلت میں دونوں کو برباد کر رہا ہے۔ کوئی ہر دن یہ سوچ کر جاگتا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے اور کوئی ہر صبح اس فکر میں جاگتا ہے کہ آج لوگوں سے زیادہ تعریفیں کیسے سمیٹنی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی دو انسانوں کی ہے۔ ایک کا نام حمزہ تھا اور دوسری کا نام مانو۔ دونوں ایک دوسرے سے سینکڑوں میل دور رہتے تھے، نہ کبھی ملے تھے، نہ ایک دوسرے کا نام سنا تھا۔ ان کی زندگی، سوچ، ماحول، تربیت اور ترجیحات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں، لیکن قسمت خاموشی سے ان دونوں کی تقدیر کو ایک ہی صفحے پر لکھ رہی تھی۔ حمزہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور والدہ قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ گھر میں دولت زیادہ نہیں تھی، مگر سکون، محبت اور اللہ کا ذکر ہر وقت موجود رہتا تھا۔ بچپن سے اسے یہی سکھایا گیا تھا، بیٹا، دنیا کمانا برا نہیں، مگر آخرت کھو کر دنیا حاصل کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں نقش ہو گئے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن پانچوں وقت نماز، والدین کی خدمت اور ایمانداری اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ دوست اکثر اس کا مذاق اڑاتے، یار، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اتنا سنجیدہ کیوں رہتا ہے؟ حمزہ صرف مسکرا دیتا، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اسی لیے اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف مانور ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر خواہش پوری ہوتی تھی، مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، غیر ملکی دورے، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ اسے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا بے حد شوق تھا۔ ہر تصویر، ہر ویڈیو اور ہر نئی چیز صرف ایک مقصد کے لیے ہوتی، زیادہ لائکس، زیادہ فالوورز، زیادہ شہرت۔ جب اس کی والدہ اسے نماز کی یاد دلاتی تو وہ کہتی، امی، ابھی پوری زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں سب کر لوں گی۔ اسے لگتا تھا کہ موت صرف دوسروں کے لیے آتی ہے، اسے یہ احساس ہی نہ تھا کہ زندگی کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا۔ ایک دن حمزہ نے یونیورسٹی جاتے ہوئے سڑک کنارے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو شدید گرمی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، کسی نے مدد نہ کی۔ حمزہ فوراً دوڑا، پانی پلایا، ایمبولینس بلائی اور اس شخص کو ہسپتال پہنچایا۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ حمزہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ اسی وقت اسے معلوم نہ تھا کہ چند دن بعد اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حمزہ کی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس کے صبر اور نیت کا امتحان لینے والا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک دن اس کے دوستوں نے کہا، حمزہ، آج رات شہر کے سب سے بڑے فارم ہاؤس پر پارٹی ہے، سب جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، جس محفل میں اللہ ناراض ہو وہاں جا کر چند گھنٹوں کی خوشی خریدنا میرے لیے نقصان کا سودا ہے۔ دوست ہنسنے لگے، تم تو بہت پرانے زمانے کے انسان ہو۔ حمزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دلیل کا جواب الفاظ سے نہیں، کردار سے دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف مانور کی سوشل میڈیا شہرت دن با دن بڑھ رہی تھی۔ ہر نئی ویڈیو پر ہزاروں لائکس آتے، کمپنیاں اشتہارات کی پیشکش کرتی اور لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے۔
آہستہ آہستہ اسے اپنی شہرت پر غرور ہونے لگا۔ اب وہ ہر کام صرف اس لیے کرتی تھی کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی تعریف کریں اور اس کا نام ہر زبان پر ہو۔ اس کے والد کئی بار سمجھاتے، بیٹی، عزت صرف لوگوں کی تعریف سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ مگر ماں نور ہنس کر کہتی، آج کل کردار نہیں فالوورز دیکھے جاتے ہیں۔ چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ماں نور نے ایک خطرناک مقام پر ویڈیو بنانے کی ضد کی تاکہ اس کا کانٹینٹ دوسروں سے مختلف ہو۔ اس کی ایک دوست نے کہا، یہ خطرناک ہے، مت کرو۔ مگر وہ بولی، رسک نہیں لوگے تو وائرل کیسے ہوگے؟ ویڈیو تو بن گئی مگر چند لمحوں کی بے احتیاطی نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ چند سیکنڈ میں لوگ مدد کرنے کے بجائے موبائل نکال کر ویڈیوز بنانے لگے۔ وہی لوگ جو کل تک اس کی ہر پوسٹ پر تعریفیں کرتے تھے، آج تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اسی دوران ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ لوگوں کو پیچھے ہٹایا، ایمبولینس بلائی اور زخمی لڑکی کو فوراً اسپتال پہنچایا۔ اس نوجوان کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کی وہ مدد کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت ماں نور ہے، اور ماں نور بھی بے ہوشی کی حالت میں اس شخص کو نہیں پہچان سکی جس نے بغیر کسی مطلب کے اس کی جان بچانے کی کوشش کی۔ مگر قسمت نے پہلی بار ان دونوں کی راہیں ایک دوسرے سے ملا دی تھیں۔ انہیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ملاقات صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والی ہے۔ ماں نور کو 3 دن بعد ہوش آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو اپنے والدین کو روتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب خوش قسمت ہے۔ اگر آپ کو چند منٹ اور تاخیر سے اسپتال لایا جاتا تو شاید آپ کی جان نہ بچتی۔ یہ سن کر پہلی بار ماں نور کے چہرے سے غرور غائب ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، مجھے اسپتال کون لایا تھا؟ اس کے والد نے جواب دیا، ایک نوجوان جو تمہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا نام بتائے بغیر چلا گیا۔ ماں نور خاموش ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی مدد صرف انسانیت کی خاطر کی تھی، نہ ویڈیو بنائی، نہ تصویر لی، نہ سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی۔ ادھر حمزہ اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ چکا تھا۔ اس نے کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس نے ایک مشہور لڑکی کی جان بچائی ہے۔ اس کے والد نے پوچھا، بیٹا، آج کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ حمزہ نے آہستہ سے کہا، ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آج میری جگہ وہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا تو کیا میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوتا؟ والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو انسان ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کچھ ہفتوں بعد ماں نور صحت یاب ہو کر گھر آ گئی۔ اس نے دوبارہ اپنا موبائل کھولا۔ ہزاروں پیغامات تھے۔ کچھ لوگ صرف نئی ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے، کچھ اس کے حادثے کو بھی تفریح بنا چکے تھے۔ وہ دیر تک اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر اس نے موبائل بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود سے بولی، جن لوگوں کی خوشی کے لیے میں اپنی زندگی خطرے میں ڈالتی رہی، وہ میرے درد میں بھی میرے ساتھ نہ تھے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ شہرت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، مگر انسان کے اعمال اس کے ساتھ ضرور جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ماں نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوجوان کو تلاش کرے گی جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ کئی لوگوں سے پوچھنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام حمزہ ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ حمزہ کے گھر پہنچی۔ سادہ سا گھر، معمولی سا فرنیچر، لیکن چہروں پر عجیب سا سکون تھا۔ ماں نور نے حمزہ کو دیکھتے ہی کہا، آپ نے میری جان بچائی اور بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگا، کیوں؟ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں اس دن تمہاری مدد صرف کسی فائدے کے لیے کرتا تو وہ تجارت ہوتی، انسانیت نہیں۔ یہ الفاظ ماں نور کے دل میں اتر گئے۔ اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا، میں نے پوری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، جب تک سانس باقی ہے واپسی کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی۔ ماں نور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس دن اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ اپنی زندگی صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کرے گی۔
لیکن قسمت نے ابھی ان دونوں کے لیے ایک اور ایسا امتحان لکھ رکھا تھا جو ان کے ایمان، صبر اور اخلاص کو آزمانے والا تھا۔ مانور کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اس نے سوشل میڈیا مکمل طور پر نہیں چھوڑا، لیکن اس کا مقصد بدل گیا۔ اب وہ ایسی باتیں شیئر کرتی جو لوگوں کو اچھائی، حیا، والدین کی عزت اور اللہ کی یاد کی طرف بلاتی تھی۔ یہ تبدیلی سب کو پسند نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے لکھا، یہ صرف ڈرامہ ہے۔ کسی نے کہا، چند دن بعد پھر پہلے جیسی ہو جائے گی، اور کچھ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ شروع میں مانور کو بہت تکلیف ہوئی، مگر پھر اسے حمزہ کی ایک بات یاد آئی، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش انسان کو سکون دے دیتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لوگوں کی رائے سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دے گی۔ ادھر حمزہ کی زندگی میں بھی ایک آزمائش آنے والی تھی۔ اس کے والد اچانک شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ علاج لمبا اور مہنگا ہوگا۔ گھر کی جمع پونجی چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ حمزہ نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ رات کو بھی کام شروع کر دیا تاکہ والد کا علاج جاری رکھ سکے۔ کئی بار وہ اتنا تھک جاتا کہ کھانا کھاتے کھاتے ہی سو جاتا، مگر اس کی زبان پر کبھی شکو نہ آتا۔ وہ ہر نماز کے بعد صرف ایک دعا کرتا، آ اللہ، مجھے ایسا راستہ دکھا جس میں میری دنیا بھی بہتر ہو اور میری آخرت بھی محفوظ رہے۔ ایک دن مانور کو معلوم ہوا کہ حمزہ کے والد شدید بیمار ہیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ خاموشی سے ان کے گھر گئی۔ اس کے والد نے حمزہ سے کہا، بیٹا، تم نے ہماری بیٹی کی جان بچائی تھی، اگر تم اجازت دو تو ہم تمہارے والد کے علاج میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ مانور نے حیرت سے پوچھا، کیسی شرط؟ حمزہ نے کہا، اگر آپ یہ مدد صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور کبھی اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے تو میں قبول کر لوں گا۔ مانور کے والد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آج تم نے ہمیں بھی اخلاص کا مطلب سکھا دیا۔ کئی ماہ کے علاج کے بعد حمزہ کے والد کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ گھر میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ اسی دوران مانور نے اپنی پرانی تمام ویڈیوز دیکھی۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک ایک کر کے وہ تمام ویڈیوز حذف کر دیں جن سے صرف دکھاوا، غرور، بے احتیاطی پھیلتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر میرے کسی عمل سے ایک بھی انسان غلط راستے پر گیا ہو تو اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اسی رات اس نے زندگی میں پہلی بار تہجد میں کھڑے ہو کر سچے دل سے دعا کی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو شاید اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ایک بھٹکا ہوا دل اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آیا ہے۔ لیکن زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی، ایک ایسی آزمائش جو ثابت کرنے والی تھی کہ توبہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے سچی ثابت ہوتی ہے۔ چند ماہ گزر گئے۔ مانور کی زندگی واقعی بدل چکی تھی۔ اب وہ سوشل میڈیا پر شہرت کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دینے کے لیے آتی تھی۔ اس کے فالوورز پہلے سے کم ہو گئے تھے، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک پیغام آیا، آپ کی پرانی ویڈیوز کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی تھی، لیکن آپ کی نئی باتوں نے مجھے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ پیغام پڑھتے ہی مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، آ اللہ، اگر میری وجہ سے ایک انسان بھی تیرے قریب آ گیا ہے تو یہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے۔ ادھر حمزہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اسے ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ تنخواہ بہت زیادہ تھی، مگر ایک شرط تھی، کمپنی جعلی ریکارڈ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی اور نئے ملازمین سے بھی یہی کام کروایا جاتا تھا۔ حمزہ کے ایک دوست نے کہا، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، سب یہی کرتے ہیں، تم بھی کر لو۔ حمزہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جو رزق اللہ کی نافرمانی سے ملے وہ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ اس نے وہ نوکری ٹھکرا دی۔ گھر آ کر اس نے صرف اتنا کہا، آ اللہ، میں نے تیرے لیے ایک دروازہ بند کیا ہے تو میرے لیے حلال رزق کا بہتر دروازہ کھول دے۔ چند ہفتوں بعد ایک معروف ادارے نے اسے ملازمت کی پیشکش کی۔ تنخواہ شاید پہلے سے کم تھی، لیکن کام دیانتداری اور حلال اصولوں پر تھا۔ حمزہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔
एक शाम मानूर और उसके वालिद हमजा के घर आए। मानूर ने कहा, हमजा, पहले मैं समझती थी कि कामयाबी का मतलब शोहरत, दौलत और लोगों की तारीफ, मगर आज मुझे मालूम हुआ है कि असल कामयाबी वो है जिसके बाद इंसान रात को सुकून से सो सके और अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हो। हमजा ने मुस्करा कर कहा, दुनिया छोड़ने का नाम दीन नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखना ही असल कामयाबी है। चंद साल बाद हमजा एक बाइज्जत इंसान के तौर पर पहचाना जाता था। मानूर भी अब नौजवान लड़कियों को तालीम, हया, वालिदैन की खिदमत और अच्छे किरदार की अहमियत बताती थी। लोग अब इससे इसकी खूबसूरती से ज्यादा इसकी अच्छी सोच की वजह से जानते थे। एक दिन एक तालिबा ने मानूर से पूछा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? मानूर मुस्कुराई और बोली, मैंने दुनिया की खुशियों के पीछे भागकर सुकून खो दिया था, और जब मैंने अल्लाह की रजा को मकसद बनाया तो दुनिया का सुकून भी मिल गया और आखिरत की उम्मीद भी। जिंदगी हमें हर रोज दो रास्तों में से एक चुनने का मौका देती है। एक रास्ता वक्ती ख्वाहिशात, दिखावे और गफलत का होता है, जबकि दूसरा रास्ता ईमान, अच्छे किरदार, हलाल रिस्क और अल्लाह की रजा का। जो इंसान सिर्फ दुनिया के लिए जीता है वो अक्सर आखिरत का नुकसान कर बैठता है, और जो अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, अल्लाह इसकी दुनिया में भी बरकत अता करता है और आखिरत में भी कामयाबी की उम्मीद देता है। असल कामयाबी वो नहीं कि लोग आपका नाम याद रखें, बल्कि वो है कि अल्लाह आपके अमाल कबूल फरमा ले।